مغل دربار اور اس کا رعب و دبدبہ ہمیشہ سے ہندی فلم انڈسٹری کا موضوع رہا ہے اور سب سے زیادہ پرکشش شخصیت جلال الدین محمد اکبر کی رہی ہے۔ 1935 کی فلم انارکلی سے لے کر تاحال شہنشاہ اکبر کے کردار کو مختلف اداکاروں نے پردے پر پیش کیا، مگر 1960 کی سدا بہار فلم مغل اعظم میں شہنشاہ کا جو کردار پرتھوی راج کپور نے پیش کیا ان کی نظیر نہیں ملتی۔ معروف فنکار نصیرالدین شاہ نے کیا خوب کہا تھا کہ مغل اعظم کے اکبر کی اداکاری خود شہنشاہ اکبر بھی نہ کر پاتے۔ پنجاب کا وہ حصہ جو آج پاکستان کہلاتا ہے، اس نے ہندی سینما کو متعدد ایسے فنکاروں سے نوازا جو آج سینما کے فخر سمجھے جاتے ہیں، مثلاً بدراج ساہنی، سنیل دت، سنجے دت، گووندا، منوج کمار، دلیپ کمار، راج کپور، پرتھوی راج کپور، دیوانند وغیرہ۔ پرتھوی راج کپور غیر منظم پنجاب کے شہر لائل پور کے نواح میں واقع قصبے سمندری میں 3 نومبر 1906 کو پیدا ہوئے۔ چونکہ اس زمانے میں لائل پور شاہ فیصل سے متاثر نہ تھا اور ہندوؤں کو دشمن یا حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ان کے والد بشیر ناتھ کپور جو پولیس آفیسر تھے کو کافی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ بعض فلمی تاریخ دانوں کے مطابق وہ ایک کھتری پنجابی تھے۔ پرتھوی راج کپور نے ابتدائی تعلیم لائل پور اور لاہور سے حاصل کی، بعد ازیں ان کے والد پشاور ٹرانسفر ہو گئے، اس لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے کنگ ایڈورڈ کالج پشاور کو چنا۔ ان کے والد کی خواہش تھی کہ بیٹا بڑا ہو کر پولیس آفیسر بنے، جبکہ خاندان کے دیگر افراد ان کو وکیل کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، مگر وہ ان تمناؤں سے بے نیاز اداکاری کے عشق میں مبتلا تھے۔ عشق پر زور کہا یہاں تو قیس تصویر کے پردے میں بھی اور یا نکلتا ہے۔ 1928 کو گھر والوں کی مخالفت اور منت سماجت کی پرواہ کیے بغیر وہ 200 روپے جیب میں ڈال کر اپنی نوبیاہتا بیوی روما دیوی کو منتظر فردہ کی تلقین کر کے فلم نگری کی تلاش میں نکل گئے۔ لیلائے فن کا پتہ بنگال کا نکلا سو کولکتہ پہنچ گئے۔ نیو تھیٹر کولکتہ کی دھوم مچی ہوئی تھی، جبکہ خاموش فلموں کا جادو بھی سر چڑھ کر بول رہا تھا، مگر ان کو بنگالی جادو جچا نہیں۔ سفر پھر شروع ہوا۔ ممبئی پہنچتے پہنچتے جب اتنی جیب ہلکی ہو چکی تھی کہ پیٹھ کو سہارا دینا مشکل ہو گیا۔ ممبئی کی فلم نگری نے کسی مغرور حسینہ کی طرح ان کا استقبال کیا۔ وہ اسٹوڈیو سے اسٹوڈیو تک صبح و شام کرتے مگر بے سود۔ کھانے کے لالے پڑ گئے، خوددار تھے، اس لیے نہ گھر والوں سے رابطہ کیا نہ کسی سے مانگا، بس جو گزری اسے دل پر رقم کرتے رہے۔ زندہ رہنے کے لیے ایک ایکسٹرا سپلائر سے رابطہ کیا۔ سپلائر نے بھیڑ میں کھڑے رہنے کا موقع دلوا دیا۔ اس زمانے میں ایکسٹرا اداکاروں کو نقد پیسے دینے کا رواج نہ تھا، بس کھانے پینے کو مل جاتا تھا۔ رات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، جلد یا بدیر اسے سحر سے شکست کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ پرتھوی صاحب کی شام غم بھی کچھ دنوں میں دور ہو گئی۔ امپیریل فلمز کے مالک ارشد ایرانی نے ان کو اپنی کمپنی میں ماہوار 17 روپے کے عوض ملازم رکھ لیا۔ سن 1929 کو کمپنی نے فلم سینما گرل بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ہیروئن کے لیے معروف اداکارہ ارمیلن انتخاب کی گئی، جبکہ ہیرو کے لیے ایرانی نے کپور کو چنا۔ فلم کامیاب تو نہ ہو سکی، مگر ان کی اداکاری کی صلاحیتوں نے خود کو منوا لیا۔ کمپنی نے ان کو فلموں میں موقع دینا شروع کیا اور شیر ایرانی کی زیرک نگاہوں نے ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو مکمل طور پر بانپ لیا۔ اس لیے جب انہیں ہندوستان کی پہلی بولتی فلم عالم آرا بنانی شروع کی تو کپور وہ پہلے اداکار تھے جو اس فلم کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ پہلی بولتی فلم کا پہلا مکالمہ بھی انہوں نے ہی ادا کیا۔ اس فلم کے ساتھ پرتھوی راج کپور کی حیثیت مسلم ہو گئی۔ ممبئی دونوں باہیں کھول کر انہیں گلے لگانا چاہتا تھا، مگر پھر بھی ان کے اندر کا فنکار انہیں بے چین کیے رکھتا تھا۔ بالآخر وہ فنکار کے سامنے ہار گئے اور انہوں نے ایک بار پھر کولکتہ کا رخ کیا۔ اس زمانے کی مشہور ہیروئن درگا گوٹے کے مقابل بطور ہیرو انہیں راج رانی میرا میں سائن کیا گیا۔ فلم کو وسیع کامیابی تو نہ مل سکی، مگر بنگال کے فلم بینوں نے ان کی اداکاری کو کافی سراہا۔ یہ فلم بینوں کی محبت ہی تھی جس نے ان کو 1933 سے 1939 تک کولکتہ کا ہی بنا کے رکھا۔ سن 1941 کو سہراب مودی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم سکندر کو ان کے فن کی بلندی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس فلم میں ان کی بے ساختہ اداکاری نے نہ صرف آج تک سکندر کو زندہ رکھا ہے، بلکہ اس فلم کی شناخت بھی پرتھوی راج کپور ہی بنے۔ جہاں وہ ایک سچے فنکار تھے، وہاں وہ ایک بہترین انسان بھی تھے۔ انہوں نے ایکسٹرا سپلائرز کا تختہ الٹ کر ایکسٹرا اداکاروں کو یونین بنانے کی ترغیب دی تاکہ کوئی ان کا استحصال نہ کر سکے۔
فلمی دنیا کی روایات کے برعکس وہ جونیئر کو بھی وہی عزت و احترام دیتے جو سینئرز کو حاصل ہوتا۔ ان کی شخصیت ہر قسم کے اسکینڈل سے بے داغ رہی، اس لیے انڈسٹری سے وابستہ افراد ان کا نام لینے کے بجائے انہیں احترام کے ساتھ پاپا کہہ کر پکارتے۔ یہ روایت آج بھی قائم ہے۔ یوں تو 1951 کے ماسٹر پیس فلم آوارہ میں بھی ایک اصول پسند جج کے کردار میں انہوں نے کمال کر دکھایا تھا۔ اس فلم کے ہدایت کار اور ہیرو ان کے لیجنڈ فرزند راج کپور تھے، لیکن ان کے فن کی معراج یقینی طور پر مغل اعظم تھی۔ مغل اعظم اور کپور کا تعلق بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ ہدایت کار کے آصف اکبر اعظم کے کردار کے لیے چندر موہن کو منتخب کر چکے تھے، مگر اس دوران وہ شدید علیل ہو گئے اور ان کے لیے اداکاری کرنا ممکن نہ رہی۔ یوں ان کے متبادل کے طور پر پرتھوی راج کپور کو پیشکش کی گئی۔ اس اتفاق کو عطیہ قدرت کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو۔ گرجدار آواز، چہرے کے اتار چڑھاؤ، مکالموں کی ادائیگی سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے واقعی ایک عظیم الشان شہنشاہ پردے پر آ گئے ہو۔ 1960 کی مغل اعظم تاحال وہ واحد فلم ہے جس میں حقیقی بادشاہ کو دکھایا گیا ہے۔ مغل شہنشاہوں پر متعدد فلمیں بنی، حتیٰ کہ چند سال قبل تک روشن بھی فلم جودھا اکبر میں اکبر بن کر سامنے آئے، لیکن ہندی سینما اپنی 100 سالہ تاریخ میں کوئی دوسرا ایسا مغل پروان روا پیش نہ کر سکی جو پرتھوی راج کپور کے فن کا مقابلہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے مغل اعظم پر 1944 میں کام شروع کیا گیا تھا اور یہ فلم 20 سال کے طویل عرصے کے بعد 1960 کو ریلیز کی گئی۔ اس فلم میں ہدایت کار کے آصف نے جان لڑا دی تھی اور انہیں اس کا بھرپور ثمر بھی ملا۔ آج مغل اعظم ہندی سینما کے 50 بہترین فلموں میں ایک ہے اور 10 نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ ہدایت کاری، اداکاری، موسیقی، نغمے، کاسٹیوم، مکالمے، اسکرپٹ، الغرض فلم کا ہر شعبہ بے داغ ہے اور بے داغ ترین کردار ہے اکبر اعظم جو حرف آخر ہے۔ مغل اعظم کے بعد پرتھوی راج کپور نے دیگر فلمیں بھی کی، مگر وہ دوبارہ فن کی اس بلندی تک نہ پہنچ سکے۔ اس زمانے میں فنکار فلم کمپنی کے ملازم ہوا کرتے تھے جو ان سے ماہوار تنخواہ کے عوض کام کراتے تھے۔ کپور وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اس نظام سے بغاوت کر کے اپنی آزاد حیثیت منوائی اور ہر فلم کا معاوضہ خود طے کیا۔ ان کے اس قدم نے مستقبل پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ آج عامر اور سلمان جیسے اداکار کروڑوں میں معاوضے لیتے ہیں، جس کے لیے انہیں پرتھوی راج کپور کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہندی سینما کے یہ مغل اعظم 65 سال ہی جی سکے۔ 29 مئی 1972 کو وہ جسمانی طور پر اس جہاں سے رخصت ہوئے۔ اسی سال انہیں ہندی سینما کے اعلیٰ ترین اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بھارتی حکومت نے یوں تو انہیں متعدد اعزازات سے نوازا، تاہم ایک بڑے فنکار کی اصل عزت عوام کی محبت ہوتی ہے اور یہ محبت انہیں آج بھی حاصل ہے۔